جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ مجھے امید ہے، میری دعا ہے کہ آپ لوگ، آپ کے گھر والے سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. چلیے ہم اپنا آج کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم ثبتنا بلا الہ الا اللہ عند الموت، آمین یا رب العالمین. ہم اپنے صلاح کی ورکشاپ میں ایک 3 فولڈ میتھڈ کو لے کر چل رہے ہیں، جس کے 3 فیزز تھے، جس میں سے الحمدللہ ہم اپنے 2 فیزز کو کمپلیٹ کر چکے ہیں کافی ڈیٹیل میں، اور اپنا 3rd فیز کو ہم اسٹارٹ کر چکے تھے. ہمارا 3rd فیز جو تھا اس میتھڈ کا وہ تھا ایکشنز، اینڈ دیز آر دا ٹپس اینڈ ٹیکنیکس، اور یو کین سے دیز آر دا ایکشنز which we can apply in our daily lives to develop خشوع in our صلاح. اور ہمارے اس فیز میں، ایکشنز والے فیز میں، دا اسٹیپس ٹو ڈیولپ خشوع ان آور صلاح ایک ایکرونیم کے ذریعے سے پریزنٹ کیے جا رہے ہیں، اور یہ ایکرونیم ہے پیراڈائز کا. ایز وی آل نو دیٹ صلاح از دا کی ٹو پیراڈائز. تو ہم سب یہ اس دعا کے ساتھ اپنے اس سیشن کو اسٹارٹ کرتے ہیں کہ واقعی میں ہماری نماز ہمارے لیے جنت کی کنجی ثابت ہو، آمین. ہمارے اس سیشن میں ہم پیراڈائز کے ایکرونیم میں شروع کے الفابیٹ پی سے پریپریشن کو اپنے لاسٹ سیشن میں کور کر چکے ہیں، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہر نماز کے لیے ہمیں کس طرح سے پریپیئر کرنا ہے، کس طرح سے تیاری کرنی ہے. آج ہم اسٹارٹ کرتے ہیں فرام لیٹر اے آف پیراڈائز. لیٹر اے سے جو ایکشن آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، دیٹ از اویئرنیس. ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کی اویئرنیس اختیار کرنا، کسی بھی چیز کے بارے میں جاننا، کیونکہ having the right sense of awareness is the very important step to develop خشوع in your صلاح. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ برین اور مائنڈ دیا ہے نا، یہ مختلف 2 چیزوں پر 100% فوکس نہیں کر سکتا ہے. either we can focus 80-20 or we can focus 60-40. ٹھیک ہے، ٹو ڈفرینٹ تھنگس. کبھی بھی ہم 100% فوکس 2 مختلف چیزوں پر نہیں کر سکتے. اور اسی وجہ سے نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، اگر ہمیں یہ رائٹ اویئرنیس حاصل نہیں ہوگی تو ہمارا جو ذہن ہے، ہمارا مائنڈ ہے، وہ ڈرفٹ اوے ہو جائے گا ٹورڈز ورلڈلی میٹرز، ٹورڈز آور بزنس، آور کیریئر، آور چلڈرن، آور فیملی، اور دس اینڈ دیٹ، اینی تھنگ یو کین کاؤنٹ ان دس. تو اگر ہم نے سب سے پہلے اسٹیپ پر عمل کیا ہوگا، اف وی ہیو پریپیئرڈ کریکٹلی اینڈ وائی سے اللہ اکبر، ہم نے اپنے تمام وریز کو پیچھے ڈال دیا ہوگا، تو ہمارا ذہن تمام ڈسٹریکشن سے فری ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس سینس آف اویئرنیس کو حاصل کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ نماز کے دوران بھی انشاءاللہ تعالی ہمارا ذہن ادھر ادھر بھٹکنے سے بچا رہے گا. جہاں تک اویئرنیس کا تعلق ہے تو there are 3 important components for this awareness. Awareness of the greatness of Salah, awareness of the greatness of Allah, awareness of who your true friend and enemy is. ٹھیک ہے، these are the 3 main components of awareness. اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا awareness of the greatness of Salah. ایک ریزن کہ ہم نماز کے دوران خشوع کو ڈیولپ نہیں کر پاتے یا خشوع کو قائم نہیں رکھ سکتے، تو ایک ریزن اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ وی ڈونٹ نو دا گریٹنس آف صلاح، رائٹ، کہ ہمیں اندازہ ہوتا کہ اس صلاح کی عظمت کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آخر یہ صلاح کی کیا امپورٹنس ہے. نمبر 1 آپ دیکھیے، صلاح از دا بیسٹ آف آل ڈیڈس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل بہتر ہے، ای العمل افضل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. صلاح از دا موسٹ beloved deed to اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ which is the most beloved deed to اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا.
Salah was the last advice of Prophet sallallahu alaihi wasallam before leaving this world. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت جو آپ نے کی اپنی فائنل سکنس کے دوران وہ کیا تھی؟ الصلاح، الصلاح، گارڈ یور پریئرز، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا. Salah is what differentiates between a Muslim and a non-Muslim. سبحان اللہ. یہ حدیث جو ہم سب بچپن سے پڑھتے آئے ہیں کہ صلاح از the partition between disbelief and faith. ٹھیک ہے، کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی یہ نماز ہے. There is no excuse to miss salah upon the non-availability of water. سبحان اللہ. یعنی اگر پانی نہیں ہے تب بھی ہمیں قرآن میں یہ حکم ملتا ہے فَلَن تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پانی نہیں ہے تو پاک مٹی سے تیمم کرو اور نماز پڑھو. There is no excuse to miss salah when being unable to stand. سبحان اللہ. یعنی اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو اب دیکھیے بخاری کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو. نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لو، نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر بھی تو لیٹے ہوئے بھی پڑھ لو، اشاروں سے پڑھ لو، لیکن نماز کو چھوڑنا نہیں ہے. Prophet sallallahu alayhi wasallam went to the hills and Allah gifted him with salah. ہم سب جانتے ہیں کہ نماز کا تحفہ کہاں دیا گیا؟ معراج کے موقع پر. The first matter we will be brought to account for on the day of judgment is salah. ترمذی کی، ابو داؤد کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ وہ پہلا سوال جو بندے سے کیا جائے گا قیامت کے دن وہ اس کی نماز کے بارے میں ہوگا. اسی طرح سے نماز ہمیں برائیوں سے، بے حیائی سے، گناہوں سے دور رکھتی ہے. اور اب دیکھیے کہ نماز کی اس عظمت سے ہمارے پائیس پریڈیسیسرز جو تھے، ہمارے سلف صالحین، وہ واقف تھے. اسی لیے اگر ان کے کبھی کوئی نماز مس ہو جاتی تھی تو وہ تکلیف میں روتے تھے، جیسے کہ بہت کوئی قیمتی چیز جو ہے وہ ان سے گم ہو گئی ہے. اور جب ہم ریئلائز کریں گے نماز کی عظمت کو تو ہمارے لیے اللہ کی طرف سے رحمت کے، خیر کے بہت سے دروازے کھلیں گے ہماری اس نماز کی وجہ سے. اور واقعہ میں اب دیکھیے جو کہتے ہیں نا نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان اسٹیپس کو فالو کرنے سے ہماری نماز بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہمارے سلف صالحین کے لیے تھی. تو جب نماز پڑھ رہے ہوں تو یہ سوچیں کہ I am doing the best of the deeds. میں بہترین کام جو اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے میں وہ کر رہا ہوں. یہ ایسا نہیں ہے کہ اٹس اے برڈن کہ برڈن سمجھ کے کریں یا کوئی ڈیوٹی سمجھ کے کریں، نہیں. اسی طرح سے سیکنڈ اویئرنیس کون سی ہے؟ اویئرنیس آف دا گریٹنیس آف اللہ. اللہ کی عظمت کے بارے میں جاننا، اللہ کا علم حاصل کرنا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا. اور اس کے لیے there are two things which we need to do. Number one, creating awareness of who Allah is. اور یہ اویئرنیس کہ اللہ کون ہے، یہ اویئرنیس ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ To know Allah through His name and attributes. اللہ کو اس کے ناموں کے ذریعے، اس کی صفات کے ذریعے جاننا. کیونکہ جب تک ہم یہ نہیں جانیں گے کہ اللہ کون ہے، وہ کتنا عظیم ہے، وہ کتنا بڑا ہے، اس وقت تک نہ ہم نماز میں خشوع ڈیولپ کر سکتے ہیں، نہ ہی اپنے کسی اور عبادت میں ہم خشوع کے قابل ہوں گے، چاہے وہ قرآن کی ریسیٹیشن ہے، نماز ہے، روزہ ہے، یا حقوق العباد کے معنی بھی آ جائیں. Till we will not know کہ ہم کس کی نافرمانی کر رہے ہیں یا ہم نماز میں کس کے سامنے کھڑے ہیں تو اس وقت تک ہمارے لیے خشوع کو حاصل کرنا مشکل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کے ذریعے، اس کی صفات کے ذریعے پہچانا. اور اس کے لیے آپ دیکھیے کہ کریٹر اویئرنیس آف ہو اللہ از، ناموں اور صفات کے ذریعے جاننا. اور اس کے لیے پھر ہمیں کچھ ٹپس بھی ملتی ہیں. اور وہ ٹپس کیا ہیں؟ اسکالرس کہتے ہیں کہ قرآن سے جڑ جانا، قرآن کی ریسیٹیشن کرنا، قرآن پر تدبر کرنا، رائٹ کہ قرآن کے بارے میں جیسے کہ پڑھتے ہوئے صرف اسے زبانیں پڑھنے کا بھی ٹھیک ہے، اجر تو ہے، لیکن کوشش کیا کریں کہ تھوڑا پڑھیں لیکن ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھ لیں، اس پر تدبر کے ساتھ کہ اس آیت سے میں اپنے لیے کیا پوائنٹ نکال سکتی ہوں، اس آیت میں اللہ کا یہ نام کیوں آیا ہے، رائٹ. تو اس سے ہم اللہ کے بارے میں معرفت حاصل کر سکیں گے. Number two is creating awareness of His blessings. اللہ کی نعمتوں کے بارے میں اویئرنیس حاصل کرنا.
ہر روز ہم اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کے، اس کی رحمت کے سائے تلے ہوتے ہیں. قرآن میں آتا ہے تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے کی کوشش کرو تو تم نہیں کر سکو گے. اور یہ اویئرنیس حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے آپ سے چند سوال کر سکتے ہیں کہ وہ کون سی ذات ہے جس نے مجھے گائیڈ کیا، وہ کون سی ذات ہے جس نے مجھے اپنے سامنے کھڑے ہونے کی پرمیشن گرانٹ کی، توفیق دی، وہ کون سی ذات ہے جس نے مجھے چنا اسلام کے لیے، مسلمان بننے کے لیے. اور اب دیکھیں، اگر آپ اپنے آس پاس دیکھیں تو there are many people in this world, right، کہ جو درختوں کی، پتھروں کی، آئیڈلس کی، سورج کی، چاند کی پوجا کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں. While on the other hand, Allah chose us to be Muslims. This is such a big blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. اسی لیے اب دیکھیں ابن عمر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ سے اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ابن عمر صفا کے پہاڑ پر چڑھ جاتے تھے اور کہتے کہ اللہم انکا قلتا، او اللہ آپ نے کہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں جواب دوں گا، وانک لا تخلف المیعاد، اور بے شک آپ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے. اللہم کما ہدیتنی للاسلام فلا تنزعہ منی حتی تقبلنی وانا علی. یعنی یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ او اللہ جیسے آپ نے مجھے اسلام کے لیے ہدایت دی تو اب آپ اس اسلام کو مجھ سے دور نہیں کریے گا، اور جب میری موت آئے تو اسی حال میں آئے کہ میں اسلام پر ہوں. تو یہ اویئرنیس ہم جب اپنے اندر لائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو رحمتیں، جو نعمتیں نازل کی ہیں، صبح شام کس طرح سے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ہم ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہم کس طرح اللہ سے منہ موڑ جاتے ہیں. تو وہی بات ہے، سب سے بڑھ کر تو اللہ کی یہ رحمت، یہ نعمت کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا. 5 وقت جو ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ سوچیں کہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ بھی اللہ کی توفیق ہے کہ وہ ہمیں اپنے سامنے کھڑے ہونے کا موقع دیتا ہے. اس کے بعد تھرڈ اویئرنیس آ جاتی ہے، اویئرنیس آف ہو ٹرو فرینڈ اینڈ اینیمی از، رائٹ، کہ یہ جاننا کہ ہمارا اصل دوست اور دشمن کون ہے. یہ کیوں ضروری ہے؟ ذرا سا اس وقت ایک پکچر اپنے ذہن میں لائیے کہ سپوز کریں کہ اگر آپ کسی کمپنی میں امپلائی ہیں اور آپ کو پروموشن ہونے والا ہے مینیجر کی پوزیشن پر، لیکن اس کے لیے آپ کو پرفارمنس بہت اچھی دکھانی ہے، اور وہ پرفارمنس اچھی کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو ڈو لاٹس آف ہارڈ ورک. اب آپ 2 رائٹرز سے ایڈوائس لے رہے ہیں، جس میں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مینٹور اے جو ہے وہ آپ سے حسد رکھتا ہے، رائٹ، ہی از جیلس آف یو، اور مینٹور بی جو ہے وہ آپ کا سنسیئر ہے. تو اب جب آپ ایڈوائس لیں گے تو آپ کس کی ایڈوائس کو زیادہ امپورٹنس دیں گے؟ مینٹور بی کی ایڈوائس کو، رائٹ، فار شیور، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ لائل ہے، سنسیئر ہے. اور دوسرا جو مینٹور اے ہے وہ نو کہ وہ آپ کا ایک طرح سے ہی از jealous آف یو، ہی از jealous آف یو، ہی از جسٹ لائک یور enemy، تو آپ اس کو اوائڈ کریں گے. دس از ایگزیکٹلی واٹ وی نیڈ ٹو بی اویئر ان آور صلاح، کہ جب تک ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہمارا دشمن کون ہے، وہ ہم پر کس طرح سے حملے کر رہا ہے نماز کے دوران، تو ہم کیسے اپنے آپ کو اس دشمن سے محفوظ رکھ سکیں گے. Once we will reach this stage of awareness، ہم جب یہ جان جائیں گے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے جو خاص طور پر نماز کے دوران ہم پر حملہ کرتا ہے، تو پھر نماز کے دوران جب بھی ہمیں کسی قسم کے وسوسے آئیں گے تو ہم اسے جھڑک دیں گے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ الشَّیْطَانَ لَکُمْ عَدُوٌّ، کہ بے شک شیطان تو تمہارا دشمن ہے، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، تو تم اس کو دشمن سمجھو. اور if shaitan is our enemy, then who is our true friend؟ قرآن ہی اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. سبحان اللہ، کہ بے شک تمہارا دوست تو اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آیت میں کھول کر ہمیں بتا دیا ہے کہ ہمارا اصل دشمن کون ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اصل دوست کون ہے. تو جیسا کہ ہم اپنے کیریئر کے لیے اس شخص سے ایڈوائس نہیں لیں گے جو کہ ہم سے حسد رکھتا ہے، رائٹ، کیونکہ وہ جانتے ہوں گے کہ سیکریٹلی وہ ہمارے اگینسٹ کام کر رہا ہے. تو اسی طرح سے
not being aware of who your enemy and friends are in your salah will prevent you from developing khushu, right? या तो khushu आप इसको कह सकते हैं, और from any promotion that you can get in getting closer to Allah subhanahu wa ta'ala. क्योंकि याद रखिए कि शैतान नहीं चाहता कि हमें अल्लाह की रहमत का कोई हिस्सा भी हासिल हो, इसीलिए नमाज के दौरान भी वो हम पर हमला करना नहीं छोड़ता है। या हम नमाज शुरू करते हैं, वहाँ हमें हमारी शॉपिंग की लिस्ट लेकर आता है, हमें किचन में क्या हम पका रहे हैं, हमारा चूल्हा तो खुला नहीं रह गया, और बहुत सारी चीज़ें, बच्चों के बारे में, कमरे में कोई आ रहा है जा रहा है, डिफरेंट चीज़ें इस तरह से हमारे जहन में लाता है। लेकिन वंस वी विल बी नोइंग दैट ही इज़ आवर रियल एनिमी, तो इंशाअल्लाह ताला हम इसके विस्पर से अपने आप को बचा कर रख सकेंगे। और शैतान के विस्पर से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, अगर ये आपको याद हो तो हम अपने पिछले सेशंस में बहुत डिटेल के साथ इसको कवर कर चुके हैं। तो ये हमारा एक स्टेप था अवेयरनेस का। अब हम आते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ, जो कि फ्रॉम द लेटर आर विच इज रेसिटेशन। सुभान अल्लाह। और अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों? क्योंकि नमाज का एक बड़ा हिस्सा जो है इट इज रेसिटेशन, राइट? जब हम नमाज में कुरान की रेसिटेशन करते हैं तो इस मौके पर दो चीजें विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, टू थिंग्स विच you must have when reciting the Quran in Salah. Number one, reflecting and pondering over the recitation. And number two is crying during recitation. ठीक है, यानी रेसिटेशन के दौरान जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में सोचना कि ये मैं क्या पढ़ रही हूँ, मैं इस पर रिफ्लेक्ट करना, और इसी तरह से रेसिटेशन के दौरान रोना। और जब आप जो पढ़ रहे होंगे उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे तो क्राई जो है, ये रोना ऑटोमेटिकली आपके पास यानी आपको खुद ब खुद रोना आएगा। इसमें देखिए रेसिटेशन विदाउट स्पिरिट, नॉर्मली क्या होता है जब लोग कुरान की तिलावत नमाज में भी कर रहे हैं तो वो या तो कुरान को स्टोरी बुक की तरह पढ़ते हैं, राइट? और इसी वजह से क्या होता है कि कुरान पढ़ते हुए जो लज्जत, जो सुकून, जो इत्मीनान, जो सुरूर एक महसूस होना चाहिए वो नहीं होता, बिकॉज वी आर जस्ट रिसाइटिंग कुरान ट्रेन के स्पीड के साथ हम उसे पढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना? किसी आयत के अख्ताम पर पॉज करते हैं ना कुछ, इसी वजह से वी डोंट फील यू कैन से वी डोंट फील एनी प्लेस फॉर रेसिटेशन, और हम इससे वो सुरूर और वो अल्लाह की रहमत हासिल नहीं कर पाते। तो एक इसका तरीका क्या है जो स्कॉलर्स बताते हैं, पॉज एट द एंड ऑफ ईच आया। जो भी आप रेसिटेशन करें एक ही अपना उसूल बना लें कि हर आयत के इख्तिताम पर थोड़ी देर के लिए पॉज जरूर करना है, क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। और अगर आप हर आयत पर पॉज करेंगे तो इससे आपकी रेसिटेशन थोड़ी सी स्लो डाउन भी हो जाएगी, राइट? नॉर्मली जो लोग 100 माइल्स पर आवर के हिसाब से पढ़ रहे होते हैं, अगर हर आयत पर स्टॉप करेंगे तो वो स्पीड खुद ब खुद स्लो हो जाएगी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, कि कुरान को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो। और अब देखिए कि जब आप पॉज करेंगे तो उससे आपको थोड़ा सा टाइम भी मिलेगा कि जो आपने भी आयत पढ़ी है जिस पर आप पॉज कर रहे हैं तो उसमें आपने क्या पढ़ा है, ठीक है? यू विल बी एबल टू ponder over your recitation about the meaning of the words which you are reciting. Think about the meaning of words you are reciting. जो कुछ आप पढ़ रहे हैं उसके मीनिंग्स पर गौर करें, ठीक है? और इसके लिए आपको कुरान के तर्जुमे से थोड़ा बहुत जुड़ना बहुत ज़रूरी होगा। Ponder and reflect over the response from Allah subhanahu wa ta'ala. यहाँ पर आप देखिए जब मैं ये बात कर रही हूँ कि think about the meaning of the words you are reciting, इसमें आप कह सकते हैं कि ऐसा कैसे हो, अगर तो ये चीज़ मैं पूरे कुरान के लिए करूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। So the answer is कि ठीक है, अभी पूरे कुरान के बारे में ना सोचें, अभी सिर्फ आप उन चीजों को ले लें जो आप नमाज में पढ़ते हैं, जिसमें से नंबर 1 है सूरह फातिहा, राइट? फिर नंबर 2 आप जो छोटे छोटे सूराज, हम नॉर्मली बड़ी सूराज तो नहीं पढ़ते अपनी नमाजों में, राइट? जो हमें छोटी सूराज हम नॉर्मली पढ़ रहे होते हैं, हम में से हर एक जानता है कि हम ज्यादातर कौन सी सूरत को पढ़ते हैं। तो कम से कम ये कोशिश करें कि वो जो सूरत आप पढ़ रहे हैं उसका तर्जुमा वर्ड टू वर्ड देखें, फिर उसकी कोई तफसीर को आप कंसल्ट करें, उस पर थोड़ा सा तदब्बर करें, तो उससे यह होगा इंशाल्लाह ताला कि जो आप पढ़ रहे हैं उस पर आप रिफ्लेक्ट कर सकेंगे। और जो मैंने सूरह फातिहा की बात की तो आपके सामने एक लंबी हदीस लिखी हुई आ रही है। ये हदीस सूरह फातिहा की इंपॉर्टेंस में हम सब
پڑھتے ہوں گے، آپ میں سے ہو سکتا ہے بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو وہ سوال کرے گا۔ اور سبحان اللہ، اس پوری حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی ہر آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے رسپانس میں اللہ تعالیٰ ہمیں جواب دیتے ہیں، لیکن یہ کس وقت ہوگا؟ جب ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر تھوڑا سا پوز کریں گے۔ اگر تو ہم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس طرح سے پڑھتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا رسپانس ہمیں کیسے ملے گا؟ تو ذرا سا سوچئے اس بات کو کہ ایک ایک آیت جو ہم پڑھتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں رسپانس کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور اسی طرح سے مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب دیکھیے ہمارے سلف صالحین کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ جب وہ اس آیت پہ پہنچتے تھے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو وہ اتنا روتے تھے کہ وہ اس آیت سے آگے نہیں بڑھ پاتے تھے۔ اور آج بھی بہت سے امام ایسے ہیں جو اس آیت پر آ کر بہت زیادہ روتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی کسی امام کے پیچھے نماز پڑھی ہو تو جب وہ اس آیت پر پہنچتے ہیں they just broke down in tears because کیا ہوتا ہے احساس اس وقت کہ شاید ہم اس آیت پر پورا اترتے ہی نہیں۔ ہم کہتے تو ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن ہم دل میں اس کے خلاف جاتے ہیں۔ We don't follow this آیا properly۔ اور سبحان اللہ، ذرا سوچئے کہ جب میں سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہوں تو اللہ مجھے رسپانس کرتے ہیں۔ Feel this، say it out loud۔ کیا اللہ responses میں، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہم سب اپنے لیے سوچیں کہ اللہ مجھے رسپانس کرتے ہیں۔ اور سورہ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے that this surah is the essence of قرآن، اسی لیے اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ تو کم سے کم ہم سورہ فاتحہ سے سٹارٹ لیں، اس کا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر سیکھیں۔ اور آج وہ زمانہ ہے، دیکھیں گیجٹس کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایک کلک کی بات ہے اور خزانہ بھرا ہوا ہے یوٹیوب پر اور ڈفرینٹ سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر، جس کے ذریعے آپ اللہ سے جڑ سکتے ہیں۔ جہاں تک قرآن کی ریسیٹیشن کی بات ہے، so there are 4 categories of people regarding their interactions with the Quran۔ 4 کیٹیگریز اسکالرز نے بتایا ان لوگوں کی۔ ایک، وہ لوگ جو صرف تجوید کے بارے میں کنسرن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو صرف یہ فکر ہوتی ہے کہ ان کی تجوید صحیح ہو جائے، یا تو جس امام کے پیچھے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ امام تجوید کیسی کر رہا ہے، از ہی فالوئنگ آل دا رولز آف تجوید، از ہی پروناؤنسنگ ایوری لیٹر کریکٹلی اور ناٹ۔ تو ان کا صرف کنسرن یہی ہوتا ہے۔ دوسری کیٹیگری ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جن کو امام کی آواز سے کنسرن ہوتا ہے، رائٹ، کہ ہاؤ بیوٹیفل از دس امام's voice, how soothing is his recitation and so on۔ تیسری کیٹیگری ہم لوگوں کی ہوتی ہے they are concerned about the length of salah، رائٹ، کہ اگر امام جو تھوڑی سی نماز لمبی پڑھا دے تو وہ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ فورتھ کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو ہر آیت کے اختتام پر رکتے ہیں and they ponder and they reflect on every verse which they are reciting، right، کہ اگر کوئی ایسی آیت پڑھے جس میں اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی بات ہے تو اس پر جھک جاتے ہیں۔ کوئی ایسی آیت پڑھ رہے ہیں جس میں کسی چیز سے منع کیا جا رہا ہے تو اس پر فوراً عمل کرتے ہیں۔ جنت کی آیت ہے، جنت کا سوال کرتے ہیں۔ جہنم کی آیت ہے، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور یہ وہ کیٹیگری ہے جس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی ہے۔ We all should aim for this fourth category، کہ ہم کوئی بھی آیت پڑھیں کم سے کم اس پر تھوڑے 1-2 سیکنڈز کے لیے پاز ضرور کریں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ دوسرا پوائنٹ ہے اس میں crying during recitation۔ سبحان اللہ، کہ ریسیٹیشن کے دوران رونا، اور یہ رونا، یہ جو سیکنڈ اسٹیپ ہے یہ کنیکٹڈ ہے فرسٹ اسٹیپ سے۔ اسٹاپ، ریفلیکٹ اینڈ پونڈر، then you will be able to cry during your recitation، right۔ اور اسی تب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک جو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے تو اکثر آپ کے سینے سے اس طرح کی آواز آتی تھی جیسے کہ کوئی بوائلنگ پاٹ ہو، یعنی اتنا زیادہ آپ روتے تھے ریسیٹیشن کے دوران۔ اور کیوں؟
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھتے تھے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. اور اس میں دیکھیں ہم لوگ اکثر یہ شکایت کر سکتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں رونا نہیں آتا. اس کے لیے بھی کچھ ٹپس ہیں جس میں سے اسٹیپ وائز ریڈنگ دا قرآن اینڈ پونڈرنگ اوور اٹس میننگس، ٹھیک ہے، جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا. نمبر 2 ہے the virtues of weeping. سبحان اللہ، کہ اس رونے پر بھی اجر ہے، ورچوز ہے اس کے. کیونکہ ہمیں ملتا ہے، حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ a man who weeps for the fear of Allah will not enter hell until the leg goes back into the udder. کہ کتنی ناممکن ایسی بات ہے کہ جو دودھ ہم کسی جانور سے نکال لیتے ہیں وہ کیا واپس ڈال سکتے ہیں؟ نہیں. تو اسی طرح سے وہ شخص جو اللہ کے خوف سے روتا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا. And then we get کہ a man who remembers Allah and his eyes flow with tears will be under the shade of Allah's throne where there will be no shade. سبحان اللہ. کہ وہ شخص جو اللہ کو یاد کر کے روتا ہے تو روز قیامت اسے اللہ کے عرش کا سایہ دیا جائے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے. اور خاص طور پر اس میں دیکھیے ایک چیز جو ہم سب کر سکتے ہیں کہ کبھی تنہائی اللہ کو یاد کر کے نا کوشش ضرور کریں کہ آنکھوں سے آنسو بہے، اور اگر رونا نہیں آتا تو کم سے کم رونے جیسی شکل بنا لیں. پھر اسٹیپ 3 یہ جو ٹپس ہم کر رہے ہیں، ٹپس دیٹ لیڈ ٹو قرآن، جس میں سے نمبر 1 نمبر 2 ہم نے دیکھے. نمبر 3 ریڈنگ دی اسٹوریز آف ہاؤ دی پائس predecessors cried. سبحان اللہ. and these incidents they will melt your heart. ایک اسکالر تھے عطا السلیمان، وہ نماز پڑھتے ہوئے بہت روتے تھے، تو ان سے پوچھا گیا کہ کیوں روتے ہیں آپ؟ تو عطا السلیمان نے کہا کہ وہ ٹو یو، بربادی ہو تمہاری، موت اتنی قریب آ گئی ہے، قبر میرا گھر ہے، اور قیامت کے دن میں تمہیں صراط پر کھڑا کیا جاؤں گا جو جہنم کے پاس ہوگا، اور مجھے نہیں پتا کہ اس دن میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اسی طرح سے فضالہ ابن سیفی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی ایک دفعہ بہت زیادہ رو رہے تھے، اور ایک شخص آیا اور تو ان کی بیوی سے پوچھنے لگا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے، یہ اتنے کیوں رو رہے ہیں؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک بہت ہی لمبا سفر ابھی کرنا ہے اور میرے پاس اس سفر کے لیے زیادہ راہ نہیں ہے. سبحان اللہ. اور حسن کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ اٹھے رات کے وقت اور روتے ہوئے اٹھے، اور انہوں نے اپنے ان کے رونے کی وجہ سے ان کے گھر کے لوگ بھی ڈسٹرب ہوئے. انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی واٹس دا میٹر، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حسن نے کہا کہ مجھے کوئی میرا گناہ یاد آ گیا ہے جس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں. تمیم الداری رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت پڑھ کر جو رات کے وقت وہ پڑھ رہے تھے اتنا روئے کہ روتے روتے صبح ہو گئی. اسی طرح سے حذیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی بہت زیادہ رویا کرتے تھے نماز کے دوران. ان سے جب پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے اس لیے روتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے آگے کیا ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کی رضا یا اللہ کی ناراضگی. تو جب ہم ایسی سٹوریز کو پڑھتے ہیں نا تو ہم زیادہ ریلیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ ایگزامپلس کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ زیادہ بہتر طور پر بات کو سمجھتا ہے. تو یہ ہمارے تھے پائس پریڈیسیسرز جو اس طرح سے نماز پڑھتے ہوئے روتے تھے. اسی طرح سے اسٹیپ 4 لسننگ ٹو moral اسپیچز اینڈ لیکچرز. ارباد ابن سیریہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جو بہت زیادہ رویا کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک دفعہ ایک تقریر کی جو بہت زیادہ حساس تھی، یعنی رویا اسپیچ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خطبے کی وجہ سے ہم رونے لگے اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ہمارے دل پگھل گئے. تو اسی لیے آپ دیکھیے کہ کیا آتا ہے کہ اس طرح کے، یعنی انسان کنیکٹڈ رہے، اس طرح کے اسپیچز یا تو سن سکے، اگر تو کہیں جا نہیں سکتا ہے فزیکلی تو کم سے کم اس طرح کے لیکچرز کو سنے ضرور، کنیکٹ ضرور ہو، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، دل نرم ہوں گے. ابن ماجہ کی حدیث میں آتا ہے اقرأ القرآن وابکو فإن تجدوا بکاء فتباکوا، یعنی قرآن پڑھتے ہوئے رو، اگر رو نہیں سکتے تو کم سے کم پریٹینڈ کرو رونے کے لیے. سبحان اللہ. تو یہ وہ آپ دیکھیے سٹیپس ہیں جن کو فالو کر کے ہم اپنی نمازوں کو بہتر کر سکتے ہیں. فالو these steps and put them into practice. What will happen? You will enjoy this experience of crying without a trace of tiredness. بلکہ اس رونے میں ایک سرور اور ایک خوشی محسوس ہوگی.
آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں اپنے سیشن کو. انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نیکسٹ سیشن میں ہم آگے کے سٹیپس کو ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سن رہے ہیں سنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پر عمل بھی کرنے والے بنیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.